انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ جتنا میں بھی سمجھتا ہوں اور اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے وہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے اور ہماری ڈیلنگز میں کوتاہی ہے. بہت سے لوگ کو انگزائٹی ہوتی ہے, وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے کسی سے زیادتی تو نہیں کی, کہیں وہ اپنے نوکر سے زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں, کہیں وہ اپنے اگر جوائنٹ فیملی میں ہے وہاں کوئی زیادتی تو نہیں چل رہی ہے, کہیں انہوں نے کسی کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا ہے. یہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جب تذبذب کا انسان شکار ہو جاتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رویوں کو درست کروں. کہیں مجھے اتنا غصہ تو نہیں آتا کہ میری زبان کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں, تو وہ انگزائٹی تو آئے گی, سیدھی سی بات ہے. یہ برین کے فنکشن سائیکالوجی بھی ہے اس کے پیچھے, کوگنیٹو ڈسوننس کی وجہ سے انگزائٹی آتی ہے. کوگنیٹو ڈسوننس تبھی ہوتی ہے جب انسان وہ کر رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے, پھر برین کوگنیٹو ڈسوننس میں چلا جاتا ہے, پھر ڈیفینس میکانزم بنتا ہے. فروئڈ نے ساری اس کی سیگمنٹ فروئڈ نے سائنس سمجھائی, وہ ڈیفینس میکانزم انگزائٹی کاز کرتا رہتا ہے اور انگزائٹی کو ڈیکریز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ساری انگزائٹی سب کانشیس میں جاری ہوتی ہے, مسئلہ اصل میں حل ہو نہیں رہا ہوتا ہے, اور پھر انسان کا دل گھبراتا ہے, انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے. بہرحال اور بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے انگزائٹی کی, ضروری نہیں کہ یہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو اس کی انگزائٹی ہے, یا ہو سکتا ہے ویسے کسی کو انگزائٹی پیشنٹ ہو, اس کی ہیریڈیٹری ریزنس بھی ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو انگزائٹی ویسے ہی ہوتی ہے تو وہ پھر ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. لیکن اینی وے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انگزائٹی ہے جس کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ چلے, اور یہ کہ وہ ایسے اعمال نہ کرے جو اس کو ناراض کرنے والے, ورنہ انگزائٹی آئے گی, اسٹریس آئے گا, ڈیفینیٹلی آئے گا. پھر فرمایا ان اٹ از اے فائر, اس کے اندر ایک آگ ہے, کس چیز کی؟ ریگریٹ کی, ندامت. بہت سے لوگ ریگریٹ میں ہوتے ہیں, ساری عمر ریگریٹ میں ہوتے ہیں, تو وہ ریگریٹ کبھی نہیں ختم ہوگا. یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں وہ آگ ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی سوائے بائی سیٹسفیکشن ود ہز کمانڈس, پروہیبیشنز اینڈ ڈکریز, سوائے اس کے کہ آپ چپ کر کے اللہ کے احکامات کو, اس کی حرام کردہ چیزوں کو اور اس کے فیصلوں کو قبول کر لیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس فائر آف ریگریٹ کو مٹانے کے کہ مجھ سے یہ ہو گیا, پاسٹ میں نے یہ کر دیا, یا مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. ٹھیک ہے, ندامت ایک حد تک اچھی بات ہے, لیکن اس ندامت کو بجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ موو فارورڈ کریں, یہ سوچ کر کہ اللہ کے فیصلے تھے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سکھانا تھا, اور پریزنٹ پہ فوکس کریں. تو جو تقدیر سے خوش نہیں ہے, اللہ کے فیصلوں سے خوش نہیں ہے, اللہ کی ڈسٹریبیوشن سے خوش نہیں ہے, اس میں وہ آگ, وہ بھڑک ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقاتیں کر کے سکون میں آ جائے اور رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور رب کی رضا کو قبول کر لے. یہ ہمیں کرنا چاہیے بہت زیادہ. اسی لیے صبح شام کے اذکار میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی, یعنی یہ دعا ہے 3 بار پڑھتے ہیں صبح اور شام. یہ ہماری کیا ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ سے ایز مائی رب, اسلام سے ایز مائی ریلیجن, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز مائی نبی, تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ پریکٹس ڈیلی سکھائی ہے ہمیں رسول اللہ نے کہ پڑھو, کیونکہ پڑھنے سے, زبان سے ادا کرنے سے ری انفورسمنٹ ہوتی ہے, ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی. تو روزانہ اپنے آپ کو یاد کرو رضیت باللہ ربا, رضیت باللہ ربا, میں راضی ہوں اللہ کے فیصلوں پہ. اور جو بندہ اس کے زبان پہ یہ چیزیں جاری ہو جائیں گی تو پھر اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. جو اللہ کے بارے میں ہم سوچیں گے ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملات پیش آئیں گے. تو یہ فائر آف ریگریٹ نہیں ختم ہوگی, ابن قیم کہتے ہیں, جو قلب میں ہے, سوائے اس کے کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں اللہ کے کمانڈمنٹ سے, اللہ کے فیصلوں سے, اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کردہ مان لیں, اور ایمبریسنگ پیشنس ود دیٹ انٹل دا ٹائم ہی میٹس ہم, صبر کر لیں یہاں تک کہ آپ اللہ سے ملاقات کر لیں. تو صبر کی بہت تلقین کی گئی قرآن مجید میں 91 بار 91 ٹائم صبر کے کانسیپٹ کا ذکر ہے, اور بھی بہت بار ہے, لیکن ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. تو جنتیوں کی ایک خاص بات یہ کہ وہ صابرین میں سے تھے. پھر انبیاء کی انبیاء کا ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ اللہ رکھتا ہے, وہ صابرین میں سے تھے. تو صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کی ڈیفینیشن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کیلامٹی. صبر ہے ہی یہ کہ حادثے کے شروع میں صبر ہوتا ہے, اس کے بعد تو صبر نہیں ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے, اپنا مزاج ایسا بنانا چاہیے کہ بندہ صبر کرے. صبر یہ نہیں ہے کہ ویٹ کرتے رہو, سفر ہوتے رہو, وہ سفرنگ. صبر اور سفرنگ میں فرق ہے. صبر یہ ہے کہ اپنے معاملات کس کو سونپ دو, اللہ کو سونپ دو, اور کوشش کرو ان کو حل کرنے کی, اور اللہ پہ توکل کر لو کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے, اللہ تعالیٰ حل کر دے گا. لیکن بے صبری یہ ہے کہ پینک ہونا, اور ظاہر ہے کہ ناشکری کرنا, تقدیر کو چیلنج کرنا, ایسے الفاظ کہنا, ایسے جملے کہنا جو صبر سے بالکل خالی ہیں. جیسے آپ صبر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا, کہ ہر بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ المستعان, کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو جائے گا, اللہ کی مدد ہی ساؤٹ کرتے ہیں ہم. فصبر جمیل واللہ المستعان, کہ میں صبر جمیل کروں گا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے. اور پازیٹیو سینٹینسز کہہ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام پہلے ہی ظاہر ہے وہ ان سے دور چلے گئے, تو بنیامین بھی جب گئے, یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے, تو جب بھائیوں نے آ کے بتایا کہ تو بنیامین بھی ادھر رہ گیا, تو جو پورا معاملہ تھا آپ نے پڑھا ہوگا سورہ یوسف میں, تو والد نے کیا کہا, یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے یقین ہے اللہ دونوں کو لے آئے گا. تو وہ تو صبر کے ساتھ پازیٹیو سینٹینسز کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو یہ بہت ضروری ہے, اور اسی سے قلب سکون میں آئے گا, اسی سے جو فائر آف ریگریٹ ہے وہ بجھے گی. ادروائز جو ہے وہ فائر آف ریگریٹ بڑھتی جائے گی, کیونکہ قلب پہ ہی شیطان کا اٹیک ہے. یاد رکھیں, آپ سورہ فلق کی تفسیر پڑھ لیں, وہ بھی قلب پہ اٹیک کرتا ہے. صدور میں کیا ہے, صدر میں کیا ہے, قلب ہے. قلب پہ اس کا اٹیک ہے, اور وہ اٹیک نیگیٹیوٹی کا باعث ہے. جو سوچ پیدا ہو رہی ہے, جو قلب کی آپ کی کنڈیشن ہے, وہی سوچ پیدا ہو رہی ہے. اسی لیے لوورنگ گیز کا بھی حکم دیا گیا نوجوانوں کو, کیونکہ ابن قیم نے کہا کہ جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو حرام کرتا ہے, تو وہ تیر کی طرح قلب پہ جا کے لگتی ہے, اور وہ تیر زہریلا ہے, تو قلب اس سے جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اسی لیے یہ حدیث بھی ہے, تو رسول فتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن فتنے نمودار ہوں گے لوگوں کے قلب, قلوب پہ, دلوں پہ نمودار ہوں گے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ان فتنوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گا, کہ وہ قلب جو انفلوئنس ہو جائے گا ان فتنوں سے, وہ فتنے آپ کے سامنے ہیں. ان فتنوں کی سب سے بڑی سورس ٹی وی ہے اور انٹرنیٹ ہے, کیونکہ
ہر طرح کی آئیڈیالوجی آپ کے سامنے آ رہی ہے, انٹرٹینمنٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے, اور مختلف آئیڈیالوجیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. فتنے ہی ہیں, ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. جو ان میں پھنس جائے گا تو وہ دل نہ اچھائی کو پہچان سکے گا, نہ برائی کو پہچان سکے گا, سوائے اس کے جو اس کا من کرتا ہے, جو اس کی ڈیزائر کہتی ہے, وہ پھر اس کا حال ہے. تو یہاں بھی قلب کی طرف ہی فتنوں کا اشارہ کیا گیا کہ فتنے نمودار ہوں گے اس کے قلب پہ, اٹیک کریں گے اس کے قلب. ٹھیک ہے, تو قلب کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو فائر آف ریگریٹ ہے یہ نہیں ختم ہوگی الا یہ کہ بندہ راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس پہ راضی ہو جائے. ان اٹ از اے اسٹرانگ ڈیزائر, اس میں ایک شدید خواہش ہے, دیٹ ول ناٹ سیز, جو کبھی نہیں ختم ہوگی, نہیں بجھے گی, انٹل ہی از دی اونلی ون ہو از ساؤنڈ اینڈ ہز پلیزر از دی اونلی ون دیٹ از ساؤنڈ. یہ بڑھتی جائے گی, یہ خواہش بڑھتی جائے گی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ if the son of Adam had one valley of gold he will want another one, if he gets that one he will want another one, for nothing can fill the belly of son of Adam except dust. تو رات مٹی کے علاوہ کچھ بھی اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا. تو یہ بھوک نہیں مٹے گی, یہ خواہش نہیں جائے گی چیز کرنے کی, چیزوں کو چیز کرنے کی. لیکن نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, کہ ہم نے بے شک ہیومینٹی کے دل میں یا ان کے لیے ایک لائکنس ڈالی ہے دنیاوی کچھ چیزوں کی. ان میں نمبر 1 عورت, وہ قرآن کی آیت میں سنا رہا ہوں, سورہ نساء کی, سورہ آل عمران کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں. پھر والبنین, اولاد, پھر سونا چاندی گھوڑے سواری کے جو ٹرانسپورٹ کے کام ہے. تو لیکن جو اللہ کے پاس ہے, آیت کے اینڈ میں کہتے ہیں وہ بہتر ہے. یہ ساری ٹھیک ہے, یہ ان میں مزین کیے گئے تمہارے لیے, بیوٹیفائی کر دیا گیا ان کا لو تمہارے دلوں میں, لیکن جو رب کے پاس ہے وہی کمپلیٹ کرے گا تمہیں. جو مرضی جتنی مرضی بندہ جو ہے وہ یہ چیزوں کو چیز کرتا رہے, وہ کمپلیٹنس, سینس آف کمپلیٹنس نہیں آئے گی. تو وہ یہ کہتے ہیں سینس آف کمپلیٹنس تبھی آئے گی جب اس بندے کا مین مقصد اللہ کی رضا اچیو کرنا اور اللہ کو اچیو کرنا, اللہ کے پیچھے بھاگنا. ففروا الی اللہ, قرآن کی آیت ہے, فلی ٹو اللہ. ففروا الی اللہ کا مطلب ہے بھاگو, دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف, فلی ٹو اللہ. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا نا کہ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے جاؤ, چل سکتے ہو تو چل کے جاؤ, رینگ سکتے ہو تو رینگ کے جاؤ, لیکن کبھی بھی جانا نہ چھوڑو. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں صرف بھاگ کے جانا ہے. کوئی مشکل آتی ہے تو ہم گیو اپ کر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا اللہ سے کیا تعلق, اللہ ہماری کہاں سنے گا, ہمارے تو اتنے برے اعمال ہیں. تو امام شافعی تو کہہ رہے ہیں رینگ کر بھی جانا ہو تو جاؤ تو صحیح نا, کیونکہ تمہاری جو تھرسٹ ہے اس کو کوئنچ اللہ تعالیٰ کرے, اس کو کوئی انسان نہیں کر سکتا کوئنچ. تو وہ قلب کے معاملات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹرانگ ڈیزائر ہے یہ فیل تبھی ہوگی جب اللہ کو پالو, اس کے علاوہ یہ فیل نہیں ہونے والی. جو مرضی کرتے پھر انسان کبھی پلیز نہیں ہوگا. اسی لیے تمام معاملات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں اللہ کا تعارف کرا دیا اور تمام معاملات اللہ سے جوڑ دی. جب میاں بیوی یہ سوچ کر ایک دوسرے کے لیے احسان کریں گے اور اچھا کریں گے, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, تو نہ انہیں دکھ ہوگا نمبر 1, کیونکہ اگر آپ کو وہ سیم ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی تو آپ کس کے لیے کر رہے ہو, اللہ کے لیے. تو وہ آپ کو عزت بھی دے گا, وہ آپ کا درجہ بھی بلند کرے گا, اور قیامت والے دن آپ تو بری ہو نا کہ میں نے تو اپنے فرائض پورے کیے. لیکن اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پلیز کرنے کے لیے چیزیں ساری کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک ویکر کنسیپٹ ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز کرنا کہ مجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کرنا ہے, یا اس کے ساتھ اچھا اس لیے چلنا ہے کیونکہ میرے رب کا حکم ہے, یا مجھے اپنی ان لوز کے ساتھ احسان دکھانا ہے اگر وہ کچھ کمی کوتاہی کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے, تو پھر وہ آپ کی سوچ ہے, وہ بندے کو اسٹرینتھ دیتا ہے وہ کنسیپٹ. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے اصل میں کہ ہر چیز اللہ کی خوشنودی سے جڑی ہوئی ہے. آگے فرمایا ان اٹ از اے وائڈ, اس کے اندر ایک خلا ہے, دیٹ کین ناٹ بی فلڈ, اور وہ خالی جگہ کبھی نہیں فل ہوگی ایکسیپٹ بائی ہز لو, سوائے اس کی محبت سے, ٹرننگ ٹو ہم, اس کی طرف رجوع کرنے سے, آلویز ریمبرنگ ہم, اس کا ذکر کرنے سے, اینڈ بینگ سنسیئر ٹو ہم, اور اس کے ساتھ مخلص ہونے سے. ور اے پرسن ٹو بی گیون دی انٹائر ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ, چاہے انسان کو پوری دنیا دے دی جائے, جو کچھ اس دنیا میں سب دے دیا جائے, دیٹ وڈ نیور فل دیٹ وائڈ, وہ خالی جگہ وہ چیز پوری نہیں کر سکتی. تو یہ قابل غور پورا ان کا کوٹ ہے کہ قلب میں وہ چیزیں ہیں جن کا سب کا حل اللہ کے ساتھ جڑنا ہے, اور وہ نہیں انسان پا سکتا جب تک وہ رب کے ساتھ نہیں جڑ رہا, کوشش نہیں کر رہا رب کے ساتھ جڑنے کی. اس کا سلوشن یہی ہے اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا.